پیر پگارا خاندان کے جو گدی نشین تھے یا جن کو مسند پر جگہ دی گئی، جو وارث بنے وہ سارے کے سارے دیندار لوگ تھے، اور حزب اللہ شاہ راشدی کی دینی محبت کو اور عزت کو بیان کیا گیا کہ ان کے ہاں یہ مقام تھا دین کا اور دینی علماء کا کہ اگر ان کے گھر میں تشریف لائے ہوئے علماء اگر ان کے دسترخوان پر بھی اعتراض کرتے، اگر ان کے لگائے ہوئے کھانے پر بھی اعتراض کرتے دینی روح سے، حدیث کی روح سے، تو وہ ان کی بات کو سمجھ جایا کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کر لیتے تھے۔ یعنی چاندی کے برتن بھی چاہے تھے، تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ چاندی دین اسلام میں مردوں کے لیے حلال نہیں ہے تو انہوں نے فوراً وہ اٹھوا دیے اور دوسرے برتن رکھوا دیے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی تفسیر بدیع التفاسیر جو سندھ کے بہت بڑے محدث عالم دین شیخ العرب والعجب سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے لکھی، اس تفسیر کا ہم نے سلسلہ شروع کیا اردو زبان میں جو سندھی میں تھی۔ تو اس وقت ہم پیر پگارا خاندان اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ پیر پگارا اور پیر جھنڈو یہ دو خاندان، دو نسبتیں ہیں راشدی خاندان کی۔ تو ہم نے جہاں تک بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں مولانا دین محمد وفائی مرحوم رحمہ اللہ آپ کی دینی خدمت، حمیت اور غیرت کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ مشاہیر سندھ صفحہ نمبر 109 جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے گاؤں میں کوئی بھی مسلمان سرعام کھا پی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات چل رہی ہے سید صبغت اللہ شاہ راشدی جو تجر دھنی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے وقت میں ہم نے پہلے بیان کیا کہ دعوت و تبلیغ اور وعظ کی باتیں ہوتی رہتی تھی اور وہ مجتہدانہ ایک ذہن رکھتے تھے، قرآن و حدیث میں جو بات ملتی تھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے، اور ان کی دینی غیرت اور حمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا دین محمد وفائی نے ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر سرعام کوئی رمضان میں کھا پی نہیں سکتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک شخص جو سہراب خان اس کے خادم نے پیر گوٹ میں رمضان میں کھا پی لیا، جس کو جماعت کے بزرگوں نے روکا کہ نہ کھا پیو، رمضان میں درست نہیں ہے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ حاکم کا خاص شخص تھا۔ تو پیر صاحب کو اطلاع دی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں سہراب خان کی عزت سے زیادہ اسلام کی عزت کرنی چاہیے، میر کے نوکر کو ضرور سزا دی جائے۔ آخر اس کے چہرے کو سیاہ کر کے گدھے پر بٹھا کر گھمایا گیا، یعنی اس کو اس چیز کی سزا دی گئی کہ یہ رمضان المبارک کے دنوں میں کیوں کھا پی رہا ہے اور سرعام۔ تو سید صبغت اللہ شاہ راشدی صاحب کے پاس ایک بے مثال کتب خانہ تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں چھپے ہوئے اور کلمی نایاب نسخے موجود تھے۔ اپنے علمی اور ادبی تصنیف میران نقش میں وفا راشدی رحمہ اللہ جو اردو میں صفحہ نمبر 203 میں اپنے کتب خانہ کی تعریف بحوالہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فارسی از مولانا غلام رسول مہر صفحہ نمبر 4 میں رقم تراز ہیں کہ ان کا کتب خانہ بڑا عجیب و غریب تھا، سلاطین اور عمرا کے پاس بھی ایسا کتب خانہ نہ ہوگا۔ 15,000 مجلد کتب معتبرہ اس میں موجود تھیں،
100 فارسی کے ایرانی خط میں 65 جلدیں معتبر تفسیروں کی، شاہنامہ فردوسی کے 5 نسخے جن میں سے 3 مصور اور تھے، حدیث کی تمام مشہور کتابیں، شرح جامع، الاصول، تحصیل الاصول، احیاء العلوم اور فتوحات مکیہ کے 3 نسخے اور سب جلدیں حسن کتابت و اہتمام صحافت کے اعتبار سے شاہانہ طور پر سید صبغت اللہ پیر پگارا اول کا کتابوں سے لگاؤ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے جو علامہ بدیع الدین شاہ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی کی ہے۔ صفحہ 512 جلد نمبر 3۔ جب صحیح بخاری کا قلمی نسخہ کتب خانے کی طرف لے آیا جا رہا تھا، یہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے اسی تفسیر بدیع التفاسیر کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 512 پر یہ بات نقل کی ہے کہ جب صحیح بخاری کا قلمی نسخہ کتب خانہ کی طرف لے آیا جا رہا تھا، یعنی سید صبغت اللہ شاہ راشدی کے کتب خانے میں، اس وقت سید موصوف اپنی جماعت کے ساتھ حدیث شریف کی اس کتاب کے احترام اور عزت کی خاطر بہت فاصلہ طے کر کے اس کتاب کے احترام میں استقبال کے لیے گئے، یعنی بہت سا فاصلہ طے کیا اور بہت سارے لوگوں کو لے کر گئے کہ ایک عظیم الشان کتاب جس کا قلمی نسخہ ہمارے پاس آ رہا ہے کتب خانے میں، تو استقبال کے لیے وہاں تک گئے۔ وہ نسخہ موجودہ پیر پگارا شاہ مردان شاہ کے کتب خانے میں راکب نے خود دیکھا ہے۔ سید صبغت اللہ شاہ راشدی اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیف بھی تھے، یعنی تلوار کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے جہادی تحریکوں میں حصہ لینے کے لیے ایک بڑا لشکر اپنے عقیدت مندوں کا تیار کیا، جن کو عرف عام میں حر یعنی آزاد کہا جاتا ہے۔ سید موصوف نے سن 1246 میں اس بزم فانی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ سید صبغت اللہ شاہ اول کی وفات کے بعد آپ کے فرزند سید علی گوہر شاہ اول اصغر عرف بنگلے دھنی سجادہ نشین ہوئے۔ آپ نے اپنے والد محترم کے 14ویں فرزند تھے، مگر اپنے والد کا ان سے ایک قلبی لگاؤ تھا۔ آپ کی خصلتوں کو محسوس کرتے ہوئے آپ کے والد محترم نے اپنے فرزند کے بچپن ہی سے تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ سارے بھائی اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے۔ آپ کے والد محترم کی وفات کے بعد سارے بھائیوں نے متفقہ طور پر 15 سال کی عمر میں آپ کو پگڑی پہنا کر پیر پگارا دوم کے لقب عطا کیا۔ سید علی گوہر شاہ سن 1231 ہجری میں پیدا ہوئے۔ دینی علم کی میراث آپ کو اپنے والد سے ورثے میں ملی۔ آپ نے اپنے والد محترم کے لکھے ہوئے ملفوظات کو خزینۃ المعرفت کو ایک ہی جگہ جمع کروایا، یعنی جتنے بھی ملفوظات تھے ان کو ایک جگہ جمع کروایا، جس سے آپ کی فارسی دانی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ موصوف سندھی زبان کے اچھے شاعر تھے۔ شاعری میں آپ کا تخلص اصغر کے نام سے تھا۔ 1268 ہجری میں وفات ہوئی۔ سید علی گوہر شاہ اول پیر پگارا دوم کی وفات کے بعد آپ کے فرزند ارجمند سید حزب اللہ شاہ راشدی عرف تخت دھنی پیر پگارا سوئم کے حیثیت سے مسند نشین ہوئے۔ سید حزب اللہ شاہ راشدی 18 شوال سن 1258 ہجری بمطابق 1839 عیسوی میں ہفتے کے دن پیدا ہوئے۔ خاندانی رسم موجب ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں آخوند محمد کے پاس حاصل کی۔ قرآن کریم کی تعلیم پوری کرنے کے بعد اس وقت کے مشہور محدث مولوی حاجی عیسیٰ کو اپنے پاس رہائش دے کر اس سے دینی تعلیم حاصل کی، یعنی خود اپنی رہائش اس کو دی اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر کے، رہائش کا بندوبست کر کے خود ان سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا دین محمد وفائی تذکرہ مشاعر سندھ صفحہ نمبر 182 جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ کتابوں سے آپ کا بڑا لگاؤ تھا،
یعنی حزب اللہ شاہ راشدی کو کتابوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ ہندوستان اور ایران سے خوش خط اور طلائی منقش کتاب آپ کے دربار میں فروخت کے لیے آتے تھے اور بھاری بھاری قیمتیں دے کر کتاب خریدتے تھے۔ خاندانی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے شعر و شاعری کے میدان میں بھی آپ نے قدم رکھا۔ شاعری میں آپ کا تخلص مسکین تھا۔ آپ کی فارسی شاعری کا مجموعہ دیوان مسکین کے نام سے مشہور ہے۔ اس شاعری مجموعے کو جمعیت علماء سکندریہ درگاہ شریف پیر جو گوٹھ خیر پور سندھ سن 1985 میں چھپوایا۔ دین اسلام اور اس کے زرعی اصول کے ساتھ آپ کو والہانہ عقیدت اور محبت ہوتی تھی۔ علماء کا بہت احترام کرتے تھے۔ کبھی کبھار ان کی دعوتیں کر کے دینی پروگرام کروایا کرتے تھے۔ دین اسلام سے قلبی لگاؤ کے متعلق ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ دیوان مسکین کے مقدمہ صفحہ نمبر 26 پر ایک واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ ایک معتبر روایت کے مطابق جو پہلی دعوت کی تھی اس میں دسترخواں پر سب چاندی کے برتن رکھے ہوئے تھے اور ہاتھ دھلوانے والے برتن بھی چاندی کے تھے۔ اوسط محمد بلوچستان کو جو مولانا نبی بخش کولاچی جو فارسی کا ادیب اور شاعر بھی تھا بھی دعوت میں بلایا گیا، ان کو بھی دعوت دی گئی۔ اس بزرگ نے کہا قبلہ اسلام میں سادگی ہے، یعنی یہ حزب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کو بتلا رہے ہیں کہ دین اسلام میں ایک سادگی ہے اور سونے چاندی کے زیورات عورتوں کے لیے جائز ہیں، لیکن مردوں کے لیے سونے چاندی کا استعمال کسی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ بات سن کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے برتن اٹھوا کر دوسرے اس جگہ پر رکھوا دیے۔ سید حزب اللہ شاہ راشدی پیر پگارا سوئم عرف تخت دھنی 4 محرم سن 1889 میں فوت ہو گئے، یعنی 1889 میں 4 محرم کو فوت ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد رسم کے مطابق آپ کے بڑے فرزند شمس العلماء سید علی گوہر شاہ ثانی پیر پگارا چہارم عرف معافی دھنی مسند نشی ہوئے۔ تھوڑے ہی وقت میں آپ کو جلندر کی بیماری ہو گئی۔ 1.5 سال کے بعد 24 جمادی الثانی سن 1314 ہجری میں وہ بزرگ بھی لا ولد، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، فوت ہو گئے۔ یہ تذکرہ مشاہیر سندھ صفحہ نمبر 185 جلد نمبر 1 میں مولانا دین محمد وفائی نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ سید علی گوہر کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ جو پیر پگارا خاندان کے حوالے سے گفتگو ہے کل انشاءاللہ ہم آخری قسط اس کے حوالے سے آخری پارٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو بھی مختصر ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے پیش لفظ کے اندر، تو انشاءاللہ وہ ہم کل اس کو اختتام کرنے کے بعد پرسوں سے ہم انشاءاللہ پھر پیر جھنڈو خاندان کا کچھ مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہاں ہم نے سنا کہ جو بھی راشدی خاندان کے پیر پگارا خاندان کے جو گدی نشین تھے یا جن کو مسند پر جگہ دی گئی، جو وارث بنے وہ سارے کے سارے دیندار لوگ تھے، اور حزب اللہ شاہ راشدی کی دینی محبت کو اور عزت کو بیان کیا گیا کہ ان کے ہاں یہ مقام تھا دین کا اور دینی علماء کا کہ اگر ان کے گھر میں تشریف لائے ہوئے علماء اگر ان کے دسترخواں پر بھی اعتراض کرتے، اگر ان کے لگائے ہوئے کھانے پر بھی اعتراض کرتے دینی روح سے، حدیث کی روح سے، تو وہ ان کی بات کو سمجھ جایا کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کر لیتے تھے۔ یعنی چاندی کے برتن بھی چاہے تھے، تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ چاندی دین اسلام میں مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً وہ اٹھوا دیے اور دوسرے برتن رکھوا دیے، کیونکہ دین کے ساتھ ان کا لگاؤ رہا ہے، اور راشدی خاندان کی نسبت بھی سید خاندان سے ہے، جو پوری سند بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کر ہم یہ سند بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ان کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیان کیا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے انشاءاللہ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ
یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.